بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں بہت سے بزنس ایک لیول پر آ کر رک جاتے، سیل تھوڑی گرو کرتی ہے مگر آرگنائزیشن جو ہے وہ گرو نہیں کرتی۔ آنر کہتا ہے مارکیٹ ٹف ہے مگر اکثر اصل پرابلم مارکیٹ نہیں ہوتی، کمپنی کا کلچر ہوتا ہے۔ اگر ہر ڈیسیجن آج بھی سیٹ ہی کرے گا تو پھر مینیجر کیوں رکھا ہوا ہے؟ پاکستان کی بہت سے سکسیسفل بزنسز سیٹ کی ہمت سے شروع ہوتے ہیں مگر سسٹم کی بنا گرو نہیں کرتے۔ پاکستان کی زیادہ تر انڈسٹری میں جو ماڈل چلتا ہے نا وہ ہے سیٹ کلچر۔ یہ ڈیسیجن میکنگ سمپل ہوتی ہے، اس کے اندر اس کے فائدے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سیٹ کلچر ڈیسیجن میکنگ سمپل ہوتی ہے، سیٹ ڈیسیجن کرتا ہے اور اونیسی سے ماڈل کو کچھ اسٹرانگ ایڈوانٹیجز بھی ہوتے ہیں۔ ڈیسیجن فاسٹ ہوتے ہیں، رسک جلدی لیا جاتا ہے، مارکیٹ کی انڈرسٹینڈنگ اسٹرانگ ہوتی ہے کیونکہ اس نے خود بھی مارکیٹ میں کام کیا ہوا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے پاکستان کے بہت سے سکسیسفل برانڈ ایک سیٹ کی ہمت سے ہی شروع ہوئے ہیں، لیکن پرابلم تب شروع ہوتا ہے جب بزنس گرو کرنا شروع کرتا ہے۔ جب بزنس چھوٹا ہوتا ہے تو سیٹ کلچر پرفیکٹلی کام کرتا ہے، مگر جب بزنس گرو کرتا ہے تو ہر ڈیسیجن ایک ہی انسان سے لینا آرگنائزیشن کو سلو کر دیتا ہے۔ میں نے پرسنلی بہت سی کمپنیز کو دیکھا ہے، مینیجر آئیڈیاز لاتے ہیں مگر ڈیسیجن رک جاتے ہیں، سیلز ٹیم مارکیٹ کی بات کرتی ہے مگر اپروول ہی نہیں ملتی، اور آہستہ آہستہ ٹیلنٹڈ پروفیشنل یا تو کمپنی چھوڑ دیتے ہیں یا انتہائی پریشان ہو کر ورکنگ کرتے ہیں۔ پھر اونر کہتے ہیں کہ جی اچھے لوگ نہیں ملتے ہیں مارکیٹ میں، یا لوگ جو ہیں وہ اسٹے نہیں کرتے، یا لوگ جو ہیں وہ ساتھ مل کر کام نہیں کرتے۔ ریئلٹی یہ ہوتی ہے کہ سسٹم نہیں ہوتا۔ اب دوسری طرف جو ہے نا وہ کارپوریٹ کلچر ہوتا ہے، یہ سسٹم ہوتے ہیں، پالیسیز ہوتی ہیں، پرفارمنس ٹریکنگ ہوتی ہے، ٹریننگ ہوتی ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آرگنائزیشن انڈیویجولز پر ڈیپینڈ نہیں کرتی، مگر کارپوریٹ کلچر کی بھی کچھ مسئلے ہیں۔ وہ مسئلے کیا ہیں؟ میٹنگ زیادہ ہوتی ہے، ڈیسیجن میکنگ سلو ہوتی ہے، پروسیس ہیوی ہوتے چلے جاتے ہیں، کبھی کبھی انوویشن بھی سلو ہو جاتی ہے پروسیس کی وجہ سے ڈیسیجن میکنگ سلو ہوتی چلی جاتی ہے۔ اگر آپ کا بزنس، آپ ایک بزنس اونر ہیں اور تو 5 سائن چیک کریں، اگر یہ آپ کے بزنس میں ہیں تو سمجھ لیجئے کہ گروتھ رک گئی۔ پہلا یہ ہے کہ ہر ڈیسیجن اونر کرتا ہے یا ٹیم کو اپروول لینے کے لیے ویٹ کرنا پڑتا ہے۔ ٹیلنٹڈ مینیجر زیادہ دیر نہیں رکتے، اونر ہمیشہ بزی رہتا ہے، اسٹریٹجی میں سلو ہو جاتے ہیں سارے پروسیس، سسٹم ویک ہوتا ہے، رپورٹنگ وغیرہ کلیئر نہیں ہوتی، انوویشن سلو ہوتی ہے، ٹیم آئیڈیاز دینا بند کرتی ہے۔ اس لیے دنیا کی سکسیسفل کمپنیز اب ایک تیسرا ماڈل فالو کرتی ہیں۔ اس ماڈل کو میں کہتا ہوں انٹرپرینیورل لیڈرشپ کلچر۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں ہوتا یہ ہے کہ سیٹ کا ویژن ہوتا ہے، مینیجرز ایک سسٹم کے تحت کام کر رہے ہوتے ہیں، سارے سسٹم مینیجرز دیکھتے ہیں اور وہ اونر جو ہے ان سے ہی رپورٹ لیتے ہیں۔ اونر جو ہے وہ ڈائریکشن دیتا ہے، مینیجر پروفیشنلی اتھارٹی لیتے ہیں اور اس کے اوپر کام کرتے ہیں۔ یعنی سیٹ جو ہے وہ مینیجرز کو اتھارٹی دیتا ہے، وہ اتھارٹی استعمال کرتے ہیں جس سے ڈیسیژن میکنگ تیز ہو جاتی ہے، اور یہ کارپوریٹ کلچر کا جو بینیفٹ ہے وہ بھی مل جاتا ہے، اور سیٹ کلچر کا جو فاسٹ ڈیسیژن میکنگ والا بینیفٹ ہے وہ بھی مل جاتا ہے۔ اور مینیجر صرف امپلائی نہیں ہوتا، پھر وہ ایک بزنس بلڈر بن جاتا ہے، وہ بزنس کو اس کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے۔ تو سوچیں، تو سچ یہ ہے بھائی کہ پاکستان میں بہت سے بزنس مارکیٹ کی وجہ سے نہیں رکتے بلکہ لیڈرشپ کلچر کی وجہ سے رکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بزنس نیکسٹ لیول پر چلا جائے تو 3 چیزیں جو ہیں کمبائن کریں: سیٹ کی ہمت، کارپوریٹ کا سسٹم، لیڈرشپ کا کلچر۔ بزنس سیٹ شروع کرتا ہے مگر آرگنائزیشنل لیڈرشپ ہی بناتی ہے۔ اس کو آپ دیکھیں، سوچیں، اس پر کام کریں، اور مزید کوئی بات ہے وہ مجھے بتائیں۔